الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الخدا بزرگ تو قصہ مختصر. خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی اللہ وحدہ لا شریک کی عطا سے کہ ہم یہ مشکاۃ شریف کا درس دے رہے ہیں. تو یہ وضو کی سنتوں کا بیان ہے، تیسری فصل ہے. حضرت ثابت بن ابی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کیا آپ کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ اور دو مرتبہ اور تین مرتبہ وضو کیا؟ انہوں نے کہا ہاں، رواہ ترمذی و ابن ماجہ. اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ وضو کیا اور فرمایا یہ نور پر نور ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ وضو کیا اور فرمایا یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے. ان دونوں کو رضی نے روایت کیا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے اور ہم میں سے ایک کو اس کا وضو کافی ہوتا تھا جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے. رواہ الدارمی. اور حضرت محمد بن یحییٰ بن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تمہارا کیا حال ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو میں ہو یا غیر وضو میں وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ طریقہ اس سے لیا ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں حضرت اسماء بنت زید بن خطاب نے حدیث بیان کی کہ انہیں حضرت عبداللہ بن حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا، آپ وضو میں ہو یا غیر وضو میں۔ بس جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل ہو گیا تو آپ کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دے دیا گیا اور وضو ہٹا دیا گیا، ہاں مگر بے وضو ہونے کے بعد یعنی باقی رکھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے تھے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، تو وہ یہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے حتیٰ کہ فوت ہو گئے، رواہ احمد۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ وضو کر رہے تھے، فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا اسراف زیادتی ہے؟ کہا گیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں اگرچہ تو چلتی ہوئی نہر پر ہو، رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام بسم اللہ کو پڑھا تو وہ اس کے سارے جسم کو پاک کر دے گا، اور جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام نہ پڑھا وہ صرف اس کے اعضاء کو ہی پاک کرے گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے وضو کرتے تو اپنی انگلی میں اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے۔ ان دونوں کو دارقطنی نے اور ابن ماجہ نے دوسری کو روایت کیا ہے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، جانے کائنات و رحمت کائنات و روح کائنات وجہ کائنات مقصد کائنات مقصود کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات اند کہلو والدہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرہ دے سینے والے تاہا دی جبی والے عرشاں دے لاڑے سونے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ عالیہ دے اندر عرض کر دیاں کملی والے میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلے، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچلے، ہونے
انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک آقا علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے دراجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، رد نگاہ نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ رب کریم اللہ وحدہ لا شریک ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے، حد نگاہ تک وسیع فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے کاروبار جان و مال عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، شر شیطان شر ظالمہ شر دشمنہ محفوظ فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آقا علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ وحدہ لا شریک کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کو ایمان والوں کو ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے، آقا علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے، نمازیں پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے، صدقہ خیرات کرنے، ذکر و اذکار کرنے، آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ وحدہ لا شریک ایمان والوں کو مسلمانوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، قاری قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بچوں کے والدین کی بخشش فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔